جو آدمی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی تمام مرادیں پوری فرماتا ہے، اتنی دولت آ جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ کے حکم سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہونے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے اور اس تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ یہ سماہیں یا نور یا بیاس 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 23 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اور اللہ کی عطا سے آپ کی تمام دل کی حاجات و مناجات بارگاہ الہی میں قبول ہونے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دسترخوان کو وسیع فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات ضرور کر لیں، اگر زیادہ کی استطاعت نہ ہو تو ایک وقت کا کھانا کسی کو مسکین غریب کو کھلا دیں یا ایک کھجور ہی صدقہ کر دیں۔ اور انہی اسما کا دوسرا وظیفہ یہ ہے، جو شخص گناہ کرنے سے تنگ ہو اور گناہ ترک کرنا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو بے بس پاتا ہو، اس کو چاہے کہ توبہ کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ یقین پر استقامت کے لیے ایک عمل یہ کرے کہ رات کو بستر پر آنے کے بعد سونے سے پہلے دل پر دائیں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر 11 مرتبہ یا بیاس یا نور پڑھے اور سوچے کہ دل میں اللہ کا نور بھر گیا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ انشاءاللہ ہر گناہ سے نجات مل جائے گی اور استقامت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو روز کا معمول بنا لے گا، اس کو دل کی دنیا کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے دل کو اللہ پاک آف نورانی کر دیں گے۔ ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی۔ اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اور گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آمین۔ اللہ جل شانہ اس کے دل کو اس دن نورانی رکھیں گے جس دن بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آخری لمحے میں اللہ اس کے دل کو نور عطا فرمائیں گے اور زبان پر کلمہ نصیب کریں گے۔ اور جس شخص کا دل گھٹا رہتا ہو، دل کی بیماری ہو، دل کی شریانی آوال بند ہوں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو اینگزائٹی ٹینشن میں ہو اور دنیا جہان کے مسائل اس کے ارد گرد ہوں، اس کے دل کو سکون ملتا ہو۔ جس کو انوکھے الٹے سیدھے خواب آتے ہوں، وہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو دل کی گھٹن اور ٹینشن میں مبتلا تھے، یا بیاس یا نور پڑھنے سے اللہ نے گھٹن اور ٹینشن سے نجات دے دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے جی چاہتا ہے خودکشی کر لیں، اللہ نے اس کیفیت اس جذبے کو ختم کر کے دل کو سکون اور راحت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل ہر وقت غصے اور جنجلاہٹ اور عقیداہٹ سے ہر وقت بھرا رہتا تھا، اور جن سے بچے اور دوست دور ہو گئے تھے، ان کو چین اور سکون ملا۔ اور اس وظیفے کی برکت سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کی راتوں کی نیندیں ختم ہو چکی تھیں اور گولیاں بھی ناکام ہو چکی تھی۔ اس یا بیاس یا نور کی برکت سے اللہ نے ان کو بہترین نیند عطا کر دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا اور بہت زیادہ انگزائٹی، ان کو اس سے فائدہ ہوا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل نیکیوں کو نہیں کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا دل نہیں کرتا نور کو، نیکیوں کو، درود پاک کو اور اولیاء کی محبت کو، صحابہ اہل بیت کی محبت کو، مدینے والے کے عشق کو۔ ان کا دل خود کرنا شروع ہو گیا۔ اصل تو دل ہے نا، دل چاہے لے تو جسم چاہ لیتا ہے، دل نہ چاہے تو جسم نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا، تسبیح میں دل نہیں لگتا، تسبیح میں دل لگنا شروع ہو گیا، تلاوت میں نہیں کرتا، تلاوت میں لگنا شروع ہو گیا، اور اللہ کی محبت میں خرچ میں نہیں لگتا، اس میں لگنا شروع ہو گیا۔ یاباس یا نور اتنا بڑا مبارک نام ہے، اس کا ورد کیا جائے اور بتایا گیا عمل کیا جائے اور فوائد حاصل کرتے رہے۔